بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو درس ہے اس میں علامہ تختازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ متقدمین متکلمین کا جو کلام ہے وہ فلسفہ کی آمیزش اور فلسفے کے اختلاط سے پاک ہے۔ اس میں ایسی قطعی اور یقینی دلائل کا بیان ہے جن میں سے اکثر کی تائید کتاب و سنت، اجماع اور قیاس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ متقدمین متکلمین جو تھے ان کا سامنا، ان کا مقابلہ اسلامی فرقوں سے تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، قرآن و سنت، اجماع اور قیاس کو تسلیم کرتے تھے، ان کو حجت مانتے تھے۔ اس لیے متقدمین متکلمین ان اسلام کی جانب منسوب فرقوں پر حجت قائم کرنے کے لیے فلسفہ کی جانب محتاج نہیں تھے۔ جن کو وہ حجت تسلیم کرتے تھے اسی کے ذریعے سے ان پر حجت قائم کر دیا، بات پوری ہو گئی، ان کا کام ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ ان اسلامی فرقوں میں ایک مشہور فرقہ معتزلہ کا تھا۔ ان لوگوں نے علم کلام میں بہت کوشش کی، بہت محنت کی۔ اختلافات کی بنیاد انہی لوگوں نے رکھی اور اس کے قواعد اور اصول وضع کیے، اور ان لوگوں نے زیادہ تر مسائل میں فلاسفہ کے اصول کو اپنایا، اور اتنی کوشش ان لوگوں نے کی، کوئی چیز باطل ہو، جھوٹ کو بھی لوگ اتنی مرتبہ بولتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہی سچ ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا رہا۔ بہت محنت کی ان لوگوں نے، یہاں تک کہ ان کا مذہب جو تھا وہ بہت عام ہو گیا، لوگوں کے درمیان شائع اور ذائع ہو گیا۔ یہ فلسفہ کے مسائل کو ان لوگوں نے لیا، اس کو اپنایا، اس سے استدلال کیا۔ یہ کب ہوا؟ جب فلسفہ کو سریانی یا یونانی زبان سے عربی میں منتقل کیا گیا تو ان لوگوں نے اس سے اس کو اخذ کیا۔ جب ان لوگوں نے فلسفہ کے دلائل، اس کے اصول اور اس کے قواعد کو اپنایا تو متقدمین متکلمین کے برعکس متاخرین نے ان کا رد کرنے کے لیے انہی فلسفی دلائل کا سہارا لیا، عقلی دلائل کا سہارا لیا، تاکہ ان کا بھی کما حقہ رد ہو سکے۔ جو فلسفیانہ دلائل ہیں ان کی تردید کی جا سکے۔ یہاں تک کہ علم کلام میں فلسفہ کے مسائل، اس کے اصول، اس کے مباحث اتنی کثرت سے شامل ہو گئے
کہ علم کلام کو فلسفہ سے ممتاز کرنا ہی مشکل ہو گیا۔ یہ امام رازی کا دور تھا، آمدی کا دور تھا وغیرہ۔ اس دور میں جیسے شرح مواقف ہے، لائبریری میں موجود ہے، شرح مقاصد ہے، یہ بھی لائبریری میں آپ کے موجود ہے۔ ان کتابوں میں فلسفے کی اس قدر آمیزش ہوئی کہ اگر اس میں نبوت کا، معجزے کا، جنت کا، قبر کا، حشر کا، معاد کا، ان چیزوں کا بیان نہ ہو تو پڑھنے والا یہ سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ یہ منطق ہے، فلسفہ ہے یا علم کلام۔ لیکن ان مباحث کو شامل کرنے کی وجہ یہی تھی کہ ان کے ذریعے سے لوگ حجت پیش کرتے تھے، دلیل قائم کرتے تھے، تو انہی کے انداز میں ان کا رد کرنے کے لیے متاخرین متکلمین نے اس کا سہارا لیا اور اسی کے ذریعے سے ان کا رد کیا۔ آج یہ پھر اسی کی کچھ تفصیل کر رہے ہیں۔ ثم لما نقلت الفلسفۃ عن اليونانیۃ الی العربیہ، پھر جب فلسفہ کو یونانی زبان سے، سریانی زبان سے عربی زبان میں منتقل کیا گیا، یہ عباسی خلفاء کے دور میں یہ کام ہوا۔ وخاض فیہا الاسلامیون، یہ نیا علم تھا، پہلے عربی میں تھا نہیں کہ علماء اسلام اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکے۔ بہت کم لوگ تھے جو سریانی اور یونانی زبان سے واقف تھے اور اس کے مسائل اور مباحث کو سمجھ سکتے تھے۔ لیکن جب یہ عربی زبان میں فلسفہ منتقل ہوا تو جو بھی عربی جاننے والے تھے انہیں اس کے پڑھنے کا موقع ملا۔ وخاض فیہا الاسلامیون، اور فلسفہ میں علماء اسلام نے غور و فکر کیا۔ ہمارے کچھ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ فلسفہ ایسا نہیں ہے کہ شروع ہی سے اس میں یہ ساری خرابیاں ہیں، بلکہ یہ فلسفہ جو ہے انبیاء کرام کا علم ہے، یہ ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے ماننے والوں کو اس علم کی تعلیم دی، لیکن اس میں کچھ ایسے متعصب لوگ تھے جن لوگوں نے اس میں بہت کچھ تبدیل کر دیا، یا ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پائے اور اس میں بہت کچھ حذف و اضافہ کر دیا، جس کی بنیاد پر اس کی صورت ہی مسخ ہو گئی۔ بنیادی طور پر ابتدائی مرحلے میں اس کا یہ حال نہیں تھا۔ وخاض فیہا الاسلامیون، اور فلسفے میں علماء اسلام نے غور و فکر کیا اور اس کے بہت سے مسائل، بہت سے مباحث کو اسلام کے خلاف پایا۔ وحاولوا الرد علی الفلاسفہ فیما خالفوا فیہ الشریعہ، جب اس کا مطالعہ کیا تو اور اس میں بہت سے مباحث و مسائل کو اسلام کے خلاف پایا، تو اس مقصد سے کہ کہیں اسے پڑھنے والے بھٹک نہ جائیں، ان کا ذہن منتشر نہ ہو جائے، اس کی وضاحت کی، اس کا رد کیا، اس کا جواب دیا۔ وحاولوا الرد، اور ان علماء کرام نے فلاسفہ کے ان مسائل کا رد کرنے کا ارادہ کیا جس میں ان لوگوں نے شرعی مسائل کی مخالفت کی ہے۔ تو فلسفے کے وہ مسائل، وہ مباحث جن میں شریعت کی مخالفت ہے، اہل اسلام کی حفاظت کے لیے، ان کے عقائد کی حفاظت کے لیے ہمارے علماء نے ان مسائل کا جواب دیا، اس کا رد کیا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کسی چیز کا آدمی رد کرے گا، اس کا جواب لکھے گا، تو اس کلام کو تو اپنی گفتگو میں لائے گا ہی،
ایسا نہیں ہے کہ اس کا نام لیے بغیر ہے نا اس کا رد کر دیں، اس کا جواب دے دیں، یہ ممکن نہیں۔ فلسفے کا نام بھی نہ لیں، اس کے مسائل کو بھی ذکر نہ کریں، اس کے مباحث کو بھی نہ زیر بحث نہ لائیں، اس کا رد بھی ہو جائے، اس کا جواب بھی ہو جائے، یہ عقل سے پرے۔ جب اسی کا جواب لکھ رہے ہیں تو اسے زیر بحث لانا ہوگا، اس کے مسائل و مباحث کو پیش کرنا ہوگا۔ فخلت، چنانچہ علماء کرام نے علم کلام کے ساتھ فلسفہ کے بہت سے مسائل کو شامل کر دیا۔ شامل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لِيُحَقِّقُوا مَقَاصِدَهَا، تاکہ اس کے مسائل اور اس کے مباحث کی تحقیق کر سکیں، ثابت کر سکیں۔ اس کو پیش کر رہے ہیں وہ سامنے رکھ کر کے اس کا رد کر سکیں۔ فَيَتَمَكَّنُوا مِنْ إِبْطَالِهَا، اور پھر ان مسائل و مباحث کو باطل کرنے، ان کا رد کرنے پر وہ قادر ہوں۔ وَهَلُمَّ جَرًّا، سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ ان کے فلسفہ کے ان مسائل کو جن میں انہوں نے شریعت کی مخالفت کی ہے، ہمارے علماء ان کا رد کرتے رہے، ان کا جواب دیتے رہے۔ الا ان ادرجوا فیہ معظمت طبعیات والالہیات، یہاں تک کہ ان علماء نے علم کلام میں طبعیات اور الہیات کے بڑے مباحث کو شامل کر دیا۔ یعنی فلسفہ کے جو علوم ہیں، طبعیات اور الہیات، ان کے بہت سے مباحث کو ان لوگوں نے علم کلام کی کتابوں میں شامل کر دیا۔ علم طبعیات وہ علم ہے جس میں ایسی چیزوں سے بحث کی جاتی ہے جو اپنے وجود خارجی اور وجود ذہنی دونوں میں مادہ کی محتاج ہو۔ جیسے انسان ہے، یہ اپنے وجود خارجی میں مادے کے ساتھ ہے۔ اگر اس کا تصور کریں گے ذہن میں تو کیا اس کے گوشت پوشت، ہڈی، سر، جسم، ان چیزوں سے خالی کر کے اس کا تصور ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ اپنے وجود ذہنی اور وجود خارجی دونوں میں مادے کا محتاج ہوتا ہے۔ الہیات اس علم کو کہتے ہیں جس میں ایسے امور سے بحث کی جاتی ہے جو اپنے کسی وجود خارجی اور وجود ذہنی کسی وجود میں بھی مادے کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ جیسے وجود، علت، معلول، علت ہے، وجود ہے، خارج میں اس کا کوئی مادہ ہے کہ آپ اس کو مشاہدہ کریں، چھو لیں، دیکھ لیں، پڑھ لیں؟ ذہن میں جب آپ اس کا تصور کریں گے، جب خارج میں وہ مادے کا محتاج نہیں ہے تو اس کا تصور کریں گے تو بھی کوئی مادہ نہیں ہوگا۔ تو علم الہیات اس علم کو کہتے ہیں جس میں ایسے امور سے بحث کی جاتی ہے کہ جو اپنے وجود ذہنی اور وجود خارجی کسی میں بھی مادے کا محتاج نہ ہو۔ تو ہمارے ان متکلمین علماء نے علم کلام میں علم طبعیات اور علم الہیات کے بہت سے مباحث کو، مسائل کو شامل کر دیا۔ وخاضوا فی الریاضیات، اور ان لوگوں نے ریاضیات میں بھی غور و فکر کیا۔ ریاضیات اس علم کو کہتے ہیں جس میں ایسے امور سے بحث ہوتی ہے جو اپنے وجود خارجی میں مادے کا محتاج ہوتا ہے لیکن اپنے وجود ذہنی میں مادے کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ جیسے قرآ ہے، مثلث ہے، وغیرہ ذالک۔ قرآ، مثلث جو کچھ بھی ریاضی پڑھے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا، ہے نا؟ جب الجبرا، جیومیٹری جو پڑھے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا۔ وخاضوا فی الریاضیات، اور ان لوگوں نے ریاضیات میں بھی غور و فکر کیا، اس کے بھی کچھ مسائل کو علم کلام میں شامل کر دیا۔ حتی کادا لا یتمیز،
عن الفلسفہ لولا اشتمالہ علی السمعیات، یہاں تک کہ قریب تھا کہ علم کلام فلسفہ سے ممتاز نہ ہو اگر وہ سمعی دلیلوں پر مشتمل نہ ہوتا، یعنی سمعی دلیلوں پر علم کلام کے مشتمل ہونے کی وجہ سے وہ علم فلسفہ سے ممتاز رہا۔ جیسے ایک جملہ پڑھتے ہیں لولا علی لہلک عمر، ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ علی موجود ہیں اس لیے عمر کو کوئی پریشانی نہیں، ہے نا؟ یہ نہیں ہے کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، ہے نا؟ اس کا ترجمہ یہی عام طور پہ کرتے ہیں لوگ، ہے نا؟ علی موجود ہیں، وجود اول سے انتفاع ثانی ہوتا ہے لولا میں، یعنی ہلاکت نہیں ہوگی کیونکہ علی موجود ہے، وجود اول سے انتفاع ثانی ہوتا ہے لولا میں، یہاں بھی وہی ہے، یعنی علم کلام کا سمعیات کی بنیاد، علم کلام سمعیات کی وجہ سے فلسفہ سے ممتاز ہے، سمعیات کا اس میں ذکر ہوتا ہے، سمعیات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، یعنی دلائل قرآن، دلائل حدیث، اجماع، قیاس، عذاب قبر، جنت جہنم، معجزہ، ان چیزوں کا بیان ہے، ان پر مشتمل ہونے کی وجہ سے علم کلام فلسفہ سے ممتاز ہے۔ اگر یہ سمعی چیزیں نہ ہوتی اس میں تو پڑھنے والا سمجھ ہی نہیں پاتا کہ ہم علم کلام پڑھ رہے ہیں یا علم فلسفہ پڑھ رہے ہیں، لیکن بعد میں لوگوں نے بہت کم کر دیا، یہ ابتدائی دور میں تو تھا نہیں اور درمیانی دور میں بہت زیادہ ہو گیا، ہے نا؟ پھر دور اخیر میں جن چیزوں کی ضرورت رہی صرف انہی کو شامل رکھا گیا، غیر ضروری چیزوں کو نکال دیا، اسی کو یہ بتانا چاہیے۔ وہذا ہوا کلام المتاخرین، یہ متاخرین متکلمین کا کلام ہے، یہ ان کا علم کلام ہے۔ دو تین مرتبہ تو ترجمہ کیا، حتی کادا لا یتمیز، یہاں تک کہ قریب تھا کہ علم کلام فلسفہ سے ممتاز نہ ہو اگر وہ سمعی دلیلوں پر مشتمل نہ ہوتا، یہ لفظی ترجمہ، سمعی دلیلوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے علم کلام فلسفہ سے ممتاز رہا۔ ھذا ہوا کلام المتاخرین، یہ متاخرین متقدمین کا کلام ہے کہ فلسفے کی بہت زیادہ آمیزش ہو گئی۔ وبالجملہ خلاصہ کلام، اگرچہ اس میں فلسفے کی آمیزش ہوئی، متقدمین کا علم کلام ہو یا متاخرین کا علم کلام ہو، ہوا اشرف العلوم، وہ تمام علوم میں سب سے افضل، سب سے اشرف ہے، لکونہ اساس الاحکام الشرعیہ، اس لیے کہ علم کلام شرعی احکام و مسائل کی بنیاد ہے۔ شرعی احکام و مسائل جو ہیں، مثلا واجب ہونا کسی چیز کا، فرض ہونا کسی چیز کا، سنت ہونا کسی چیز کا، یہ تمام چیزیں جو ہیں علم کلام ان کی بنیاد ہے۔ اللہ کی معرفت ہوگی تو اس کے بعد میں یہ شرعی احکام و مسائل جو ہیں انسان کو فائدہ دیں گے۔ اگر اللہ کی ذات و صفات ہی کی معرفت نہیں ہے، اسی پر ایمان نہیں ہے، تو کسی چیز کو کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، وہ ماہر ہو جائے اصول فقہ میں تمام علوم میں کوئی فائدہ نہیں دیں گے وہ علوم۔ ان علوم کا فائدہ علم کلام کی بنیاد پر ہے۔ اس خلاصہ کلام، علم کلام یہ تمام علوم میں افضل ہے، اس وجہ سے کہ وہ تمام شرعی احکام و مسائل کی اصل ہے، بنیاد ہے۔ ورئیس العلوم الدینیہ، اور تمام دینی علوم، حدیث کا علم ہو، تفسیر کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، تمام دینی علوم کا سلطان ہے۔ وقون معلومات ہی العقائد الاسلامیہ، وہی لکون ہی پہ معطوف ہے نا، لکون ہی و لکون معلومات ہی۔ اور علم کلام یہ تمام علوم میں افضل ہے،
اس وجہ سے کہ اس کے جو معلومات ہیں وہ اسلامی عقائد ہیں، اللہ کی ذات و صفات، اس کی وحدت، توحید، ان چیزوں سے اس میں بحث ہوتی ہے۔ تو شرف معلومات کی بنیاد پر بھی علم کو مشرف کہا جاتا ہے۔ اس کے معلومات جو ہیں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات و صفات، یہ اسلامی عقائد جو ہیں یہ اشرف ہیں، اس لیے یہ علم بھی کیا ہوگا؟ اشرف ہوگا، افضل ہوگا۔ اور اس کے معلومات کے اسلامی عقائد ہونے کی وجہ سے تو معلومات کے اعتبار سے بھی یہ اشرف ہے، وغایتہ، وکون غایتہ، اپنی غرض و غایت کے اعتبار سے بھی علم کلام تمام علوم میں افضل ہے۔ کیسے؟ وغایتہ، اور اس کی غرض و غایت دینی اور دنیاوی سعادت سے سرفراز ہونے کی وجہ سے، اور اپنی غایت یعنی دینی اور دنیاوی سعادت سے سرفراز ہونے کی وجہ سے کہ جو علم کلام پڑھتا ہے وہ دینی اعتبار سے بھی نیک بختی اور سعادتوں سے ہمکنار ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی اسے عزت اور عظمت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت چونکہ یہ جو اسلامی عقائد ہیں ان کا دفاع کرتا ہے، اس لیے اللہ اسے سربلندی عطا فرماتا ہے اور دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، کیونکہ ان کے جو اہم مسائل ہوتے ہیں اس کی گتھیاں جو ہے یہی سلجھاتا ہے، اس کو یہی حل کرتا ہے۔ کوئی بھی ہو، اگر کوئی کسی کے مشکل میں کام آئے گا تو وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ علم کلام کے جاننے والے اہل اسلام کے اہم مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، اس لیے وہ ان سے محبت کرتے ہیں، تو دنیا میں بھی سرفرازی حاصل ہوتی ہے اور دینی اعتبار سے بھی سربلندی ملتی ہے۔ وَبَرَاهِينِهِ الْحُجَجَ الْقَطْعِيَّةَ الْمُؤَيَّدَةَ أَكْثَرُهَا بِالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ، اور اپنی حجتوں کی بنیاد پر اور اس کے براہین کے ایسی قطعی دلیلیں ہونے کی وجہ سے جن میں سے اکثر کی تائید سمعی دلیلوں سے ہوتی ہے، یعنی یہ علم اشرف ہے تمام علوم میں، کیونکہ اس علم کے جو دلائل ہیں وہ قطعی ہیں اور ان قطعی دلائل کی تائید سمعی دلیلوں سے ہوتی ہے۔ جب وہ دلیلیں قطعی ہیں تو سمعی کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کو ہم اپنے کسی درس میں بتا چکے ہیں، آپ اس کو یاد کر لیجئے گا کہ کیا بتایا گیا۔ یہ بات پوری ہوئی۔ اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، ایک شبہہ ہے، اسی کا یہ جواب دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ائمہ اور اسلاف سے علم کلام حاصل کرنے والوں پر تان منقول ہے کہ جو علم کلام حاصل کرے وہ زندیق ہو گیا۔ اگر کوئی علماء کے لیے کوئی وصیت کر کے جائے تو اس میں علم کلام جاننے والے شامل نہیں ہوں گے۔ بہت سے علماء نے اس سے منع کیا ہے، اس کے قریب جانے سے۔ اس کا یہ جواب دینا چاہتے ہیں۔ وما نقل عن السلف، ہمارے اسلاف سے، ائمہ کرام سے جو اس علم کے بارے میں تان منقول ہے، ممانعت منقول ہے، والمنع عنہ، اور اس سے منع کرنا جو منقول ہے، فإنما، تو اس کی 4 وجہیں ہیں کہ کس کو منع ہے۔ سب کو نہیں کہ کوئی بھی ہو وہ علم کلام کے قریب نہ جائے، وہ علم کلام حاصل نہیں کر سکتا ہے، ایسا نہیں۔ کلی طور پر، عمومی طور پر ان لوگوں نے منع نہیں کیا ہے۔ منع کرنے کی بنیاد 4 وجہیں ہیں۔ نمبر 1، فإنما هو للمتعصب فی الدین، پہلی وجہ دین میں تعصب رکھنے والے کے لیے، یعنی وہ اس قدر متعصب ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد بھی اس کو قبول نہیں کرتا، حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اسے قبول نہیں کرتا ہے، بس بحث کرنے کے در پہ ہے، کسی نہ کسی طرح سے اس کو گھما کر کے بحث کرنا۔ ایسے متعصب وہ سوچتا ہے کہ میں زیر ہو جاؤں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر ایسا متعصب ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد بھی وہ اس کو قبول نہ کرے، صرف وہ اپنی انا کی خاطر
ایسے آدمی کا علم کلام میں مشغول ہونا منع ہے۔ والقاصر عن تحصیل الیقین، اور جو تحصیل یقین حاصل کرنے سے کوتاہ ہو، یعنی ذہین نہیں ہے، دانشور نہیں ہے، اور جب فلسفے کی دلیلیں یا دوسرے دلائل وہ پڑھے گا تو خود ہی تذبذب کا شکار ہو جائے گا۔ یقین جو ہونا چاہیے عقائد میں، وہ یقین اسے حاصل نہیں ہو پائے گا۔ تو ایسے کم ذہن والے کے لیے جو خود ہی تذبذب کا شکار ہو جائے، علم کلام سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ والقاصد الی افساد عقائد المسلمین، کچھ لوگوں کا مقصد ہوتا ہے کہ بہت بھاری بھاری دلیلیں لوگوں کے سامنے پیش کر دو، چاہے وہ سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، وہ شبہے میں پڑے یا کیا ہو، اس سے کوئی مطلب ان کو نہیں، صرف وہ اپنی قابلیت دکھانا، اپنی قابلیت دکھانے کے لیے مسلمانوں کے عقائد کو برباد کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس مقصد سے علم کلام پڑھ رہا ہے تو اس کو منع کیا۔ والقاصد الی افساد عقائد المسلمین، اور مسلمانوں کے عقائد کو برباد کرنے کا ارادہ رکھنے والے کے لیے منع ہے۔ والخائض فیما لا یفتقر الیہ من غوامض المتفلسفین، اور فلاسفہ کے غیر ضروری رموز و اشارات میں غور و فکر کرنے والے کے لیے، ان کے جو مسائل ہیں، ان کے مباحث ہیں، علم کلام میں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت نکتہ آفرینی ہے، علم کلام میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ان کی ان نکتہ آفرینیوں میں بلا وجہ مشغول ہونا اور غور و فکر کرنا یہ منع۔ اگر کوئی فلاسفہ کی ان غیر ضروری نکتہ آفرینیوں میں غور و فکر کرتا ہے، مشغول ہوتا ہے، تو اس کو علم کلام کی تہذیب سے منع کیا جائے۔ وَإِلَّا، اگر یہ 4 وجہیں ہوں تو اس کو علم کلام سے ہمارے ائمہ نے منع کیا ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر یہ نہ ہوں، وہ صرف اسلامی مسائل اور اسلامی عقائد کو ثابت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی وجہ سے وہ علم کلام کی تحصیل کرتا ہے، فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْمَنْعُ عَمَّا هُوَ اصل الواجبات، ورنہ تو کیوں کر اس علم سے منع کرنے کا تصور کیا جا سکتا ہے جو تمام واجبات کی اصل ہے اور تمام شرعی مسائل کی بنیاد ہے۔ یہ بار بار ہم اس کو بتا چکے ہیں۔ ثم لما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع، یہاں سے پھر یہ اس بات پر تمہید قائم کر رہے ہیں کہ حقائق الاشیاء، قال اہل الحق کے حقائق الاشیاء ثابتہ، اس بحث کو پڑھنے کے لیے یہ 4 لائن پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیے ہم نے آج بہت اطمینان سے پڑھایا ہے کہ وہ بحث شروع کرنے سے پہلے ہماری بات پوری ہو جائے اور گھنٹی بھی پوری ہو جائے۔ ثم لما کانا مبنی علم الکلام کا تعلق آنے والی بحث سے ہے، جہاں سے اصل کتاب آپ کی شروع ہو رہی ہے۔